آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا حج کے نظام کے حوالے سے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی حج ہوتا تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، بلکہ آپ کی ہجرت کے بعد بھی اور فتح مکہ سے پہلے مشرکین بھی حج کرتے تھے، مومنین بھی کرتے تھے، موحدین بھی کرتے تھے، حج اپنے اپنے ذوق کے مطابق سب کرتے تھے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے دور میں حج کا جو تسلسل چلا رہا تھا اس میں حضور نے کچھ اصلاحات فرمائیں، تبدیلیاں کی۔ آج میں ان تبدیلیوں کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا پہلی تبدیلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ مکہ مکرمہ، حرم پاک اور بیت اللہ شریف یہ فتح مکہ سے پہلے بتوں کی آماج گاہ تھے۔ وہاں سینکڑوں بت نصب تھے، مسجد حرام میں بھی، بیت اللہ کے اندر بھی اور حرم کے ماحول میں بھی۔ لوگ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی بھی کرتے تھے اور بتوں کے سامنے حاضری بھی دیتے تھے۔ یہ بھی حج کے دنوں میں دونوں کام ہوتے تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے نظام میں پہلی تطہیر یا پہلی اصلاح یہ کی کہ فتح مکہ کے بعد بت وہاں سے ہٹا لیے، بت توڑ دیے، بلکہ صاف کر دیے۔ بیت اللہ کے اندر سے بھی، مسجد حرام سے بھی، حرم کی حدود سے بھی، بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو، بت خانوں کو صاف کر دیا اور بالکل جزیرۃ العرب کو بت خانوں سے اور بتوں سے پاک کر دیا۔ تو یہ بڑی تبدیلی تھی کہ بیت اللہ کا ماحول اور حرم کا ماحول بتوں سے پاک ہوا ہے، اور وہ جو اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے گھر کی حاضری کے ساتھ جو بتوں کی شرکت ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی اور خالص اللہ کے لیے حج ہو گئی۔ اسی طرح حرم کی حدود میں وہاں بت پرستی کے ساتھ ساتھ مذہبی حوالے سے جوا اور لاٹری کا سسٹم بھی جاری تھا۔ مختلف پہلوؤں سے وہاں بتوں کے ذریعے، بتوں کی موجودگی میں، ان کے سائے میں لاٹری کھیلتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ اس کی مختلف شکلیں احادیث میں، تاریخ میں مذکور ہیں، اور حتیٰ کہ بخاری شریف کی روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کے بت توڑے تو وہ بیت اللہ سے جو بت نکالے گئے تھے ان میں ایک بت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا، اور بت اس طریقے سے بنائے گئے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے گئے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، یہ مشرکین نے ان بزرگوں کے ہاتھ میں بھی لاٹری کے تیر پکڑا دیے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ان بزرگوں نے زندگی میں کبھی لاٹری نہیں کھیلی، کبھی جوا نہیں کھیلا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتوں کو وہاں سے صاف کیا، اسی طرح یہ لاٹری، جوا اور یہ تیر نکالنا، جوئے کے ازلام وغیرہ، یہ حضور نے وہاں سے ختم فرمائے۔ یہ دوسری بڑی اصلاح تھی حج کے نظام میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سر انجام پائی۔ تیسرے نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کے نظام میں تبدیلی کی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی بھی حج کے لیے آئے، کوئی موحد ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی بت پرست ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ آتے تھے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن پاک نے اعلان فرما دیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، اس کے بعد پہلا حج 9 ہجری کا آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 9 ہجری کا حج خود نہیں کیا، صحابہ کرام کو بھیجا ہے، اور 9 ہجری کے حج کو حضور نے اصلاحات کے لیے، تبدیلیوں کے لیے، حج کے نظام کی تطہیر کے لیے اور اگلے سال اپنے حج کی تیاری کے لیے 9 ہجری کا حج حضور نے استعمال کیا ہے۔ بہت سے اعلانات کروائے ہیں معاہدات کے بارے میں، اور یہ بیت اللہ کے طواف کے بارے میں، اور مشرکوں کے آئندہ نہ آنے کے بارے میں، یہ سارے اعلانات حضور نے 9 ہجری کو حج میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمارت میں حج ادا ہوا، اور حضور نے بہت سے اعلانات، اصلاحات، ترمیمات کا اعلان کیا، اور یہ بھی وہاں اعلان ہوا کہ اگلے سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لائیں گے۔ تو گویا یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریف لے جانے سے پہلے حج کے پورے نظام کی تطہیر فرمائی، اور پھر مسلمانوں کے لیے حج کو خالص کر کے اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو پھر حضور نے آخری حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھا کہ پہلے سارے آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس سال کے بعد کوئی غیر مسلم حج کے لیے نہیں آئے گا، یہ حج اب صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے، مسلمانوں کے دینی فرائض میں سے ہے اور مسلمانوں کی عبادت ہے، تو مسلمانوں کے لیے ہی یہ حج مخصوص رہے گا۔ یہ تیسری بڑی اصلاح تھی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے نظام میں فرمائی۔ چوتھی بات جو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے رواج میں اور جاہلیت کے حج کے سسٹم میں جو تبدیلی کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ تھی کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ حج کے لیے آتے تھے، بہت سے عرب قبائل حج کے لیے آتے تھے تو ان کے لوگ ننگے طواف کرتے تھے، مرد بھی ننگے ہوتے تھے، عورتیں بھی ننگی ہوتی تھیں،
مرد تو بالکل عریا ہوتے تھے، کوئی لباس کا کوئی دن ایک دھاگا بھی ان کے جسم پر نہیں ہوتا تھا، اور عورتیں یہ پہلوانوں والی ایک لنگوٹی سی باندھے ہوتی تھی. اور یہ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ اللہ کے ہاں سے ہم جب پیدا ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے آئے تھے تو ننگے آئے تھے، تو اللہ کے گھر واپس جا رہے ہیں، اللہ کے گھر حاضری دیں تو ننگے تو حاضری دیں گے. اس زمانے میں رواج یہ بن گیا تھا کہ قریشیوں میں سے اگر قریشی ہمس کہلاتے تھے، یعنی برتر بزرگ قسم کا قبیلہ کہلاتا تھا، آج کل کے وی آئی پی کہلاتے تھے. ہمس کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ برگزیدہ لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں. تو اس قریش کے قبیلے میں سے کوئی آدمی کسی آنے والے کو چادر دے دیتا، کوئی لباس دے دیتا، تو وہ لباس تبرک سمجھ کے پہنتے تھے. لیکن اگر کوئی قریشی کسی عورت کو کسی مرد کو لباس نہ دیتے تو وہ ننگے ہی طواف کرتے تھے، اور یہ سلسلہ جاری تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرما دی اور حج کا لباس متعین کر دیا کہ مرد 2 چادروں میں آئیں گے اور عورتیں مکمل لباس میں آئیں گی. کوئی مرد یا کوئی عورت ننگا طواف نہیں کر سکے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اصلاح حج کے نظام میں یہ فرمائی. چنانچہ آج تک یہی صورتحال ہے کہ مرد، یہ بھی حج کے نظام کی ایک بڑی خوبی ہے اور بڑا اس کا امتیاز ہے کہ حج پہ جب لوگ آتے ہیں، مثلا اس دفعہ 25 لاکھ افراد کے لگ بھگ آنے کی حج میں شریک ہونے کی توقع ہے، تو 25 لاکھ کے 25 لاکھ ایک ہی لباس میں. لباس کا امتیاز وہ یہ بالکل ختم کر. 2 چادریں ہوں گی، کوئی بادشاہ ہے تو 2 چادریں ہیں، کوئی مزدور ہے تو 2 چادریں ہیں، کوئی مالک ہے تو 2 چادریں ہیں، کوئی نوکر اور خادم ہے تو 2 چادریں ہیں، کوئی پیر ہے تو 2 چادریں ہیں، مرید ہے تو 2 چادریں ہیں. کہ پورے عرفات کے میدان میں ایسا عجیب منظر نظر آتا ہے کہ لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں، بالکل ایسے ایک کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ آدمی کس دنیا کے اعتبار سے کس لیول کا ہے اور کس گریڈ کا ہے، اور سب برابر ہیں. لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے یہ حج کے نظام میں تبدیلی فرمائی کہ ننگے طواف کو منع کر دیا اور اعلان کر دیا کہ آگے آئندہ کوئی بھی ننگا مرد یا ننگی عورت طواف کے لیے نہیں آئے گی. 5ویں نمبر پر ایک حج کے نظام میں ایک اور اصلاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. قرآن پاک نے بھی اس کا اظہار کیا، قرآن پاک نے اظہار کیا، حضور نے اس کا نفاذ کیا. وہ یہ تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں حج کی ترتیب یہ ہوتی تھی، حج طواف کرتے تھے، طواف تو سارے کرتے تھے بیت اللہ کا، اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے، صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے. یہ صفا مروہ کی صحیح سارے لوگ نہیں کرتے. صفا مروہ کی صحیح قریشی کرتے تھے اور قریش کے کچھ حلیف قبائل کرتے تھے. بہت سے قبائل ایسے تھے جو صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے، اور اس کا ذکر بھی تاریخ میں آتا ہے. وجہ کیا تھی؟ بعض حضرات یہ کہتے تھے کہ صفا مروہ کی صحیح حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عالیہ محترمہ جب وہ اپنے معصوم بچے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھی، ان کی یاد ہے. تو بعض حضرات کا کہنا یہ تھا کہ یہ قریش کی ماں تھی، قریش دوڑے، ان کی ماں تھی وہ دوڑے، باقیوں کو دوڑنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بعض یہ کہتے تھے کہ یہ ایک جاہلیت کی بات ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں ہیں، انصار مدینہ کے ان 2 قبیلوں میں، جو صفا مروہ کی صحیح کو جاہلیت کی بات کہتے تھے. یہ کیا جاہلیت کی بات ہے کہ ماں ایک دفعہ دوڑی تھی تو ساری کیا قیامت تک دوڑتے ہی ہو. تو یہ 2 وجہیں تھیں باعث کہ بہت سے قبائل صفا مروہ کی صحیح نہیں کیا کرتے تھے. انصار مدینہ کے دونوں قبیلے بھی ان میں تھے، اوس اور خزرج دونوں. انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے تھے جو صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے اور صفا مروہ کی صحیح کو تعصب، گناہ سمجھتے تھے، حرج سمجھتے تھے کہ یہ جاہلیت کی بات ہے، ہم اس کو جاہلیت شمار کرتے تھے. ہوا یوں کہ فتح مکہ کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت خانے صاف کر دیے، بت توڑ دیے، بت خانے صاف کر دیے، لیکن صفا مروہ تو کھڑے ہیں. تو اب 9 ذی الحج کا 9 ہجری کا جو حج تھا اس میں یہ الجھن پیش آئی غیر قریش کو، جو قریش کے علاوہ قبائل صفا مروہ کی صحیح نہیں کیا کرتے تھے اور وہ جاتے تھے اپنے اپنے بت خانوں میں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارا بت خانہ تھا منات حدید کے مقام پر. ہم بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد حدید میں اپنے بت کے دربار میں چلے جاتے تھے اور وہاں حاضری لگا کر ہماری وہی صحیح ہوتی تھی. لیکن جب حضور نے وہ صاف کر دیا، ختم کر دیا اس کو، تو ہمیں یہ الجھن پیش آئی کہ اب ہم کیا کریں گے؟ قریشی تو طواف کریں گے، صفا مروہ کی صحیح بھی کریں گے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہمارا منات تو صاف ہو گیا، وہاں تو کوئی چیز نہیں ہے، حضور نے ختم کر دیا ہے. تو یہ انصار مدینہ نے اپنی اس الجھن کا ذکر کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرمائی. یہ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. یہ فرمایا کہ پہلے تو یہ بات واضح کی کہ صفا مروہ حضرت حاجرہ کا واقعہ ہوا ہے، لیکن صفا مروہ دراصل خود شاعر اللہ میں سے، وہ صرف وہ وجہ نہیں ہے کہ وہ دوڑی تھی تو سب دوڑیں. یہ اس حضرت خود شاعر اللہ میں سے ہے. یہ جس طرح بیت اللہ شاعر اللہ میں سے ہے،
صفا مروہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ قرآن پاک نے پہلے ذہن صاف کیا اور پھر کہا کہ جو حج کرے یا عمرہ کرے، تو وہ جو حرج سمجھتے تھے نا، گناہ سمجھنے سے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا طواف بھی کرو، اس کی سعی بھی کرو۔ جیسے بیت اللہ کی سعی شاعر اللہ کی تعظیم ہے، ویسے صفا مروہ کی سعی بھی بیت اللہ کی تعظیم ہے۔ تو یہ صفا مروہ مستقلت حج کے مناسک میں شامل ہوا، جو اس سے پہلے سب لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ یہ ایک بڑی تبدیلی آئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات سے۔ ایک اور بڑی تبدیلی ہوئی، وہ یہ کہ حج کا سب سے بڑا رکن تو عرفات کا وقوف ہے۔ 9 ذی الحج کو دن کا صبح منا سے چلنا اور مغرب تک عرفات میں رہنا اور پھر وہاں سے مزدلفہ واپس آنا، اس وقوف میں خطبہ بھی ہے، اس وقوف میں نمازیں بھی ہیں، لیکن اصلاً وہ وقوف ہے کہ وہاں وہ وقت عرفات کے میدان میں گزارا جائے اور ذکر اذکار، نماز اور درود شریف، تکبیر، تلبیہ جو بھی اپنے ذوق کے مطابق کریں۔ لیکن اصل رکن ہے عرفات کا وقوف کہ 9 ذی الحج کا دن اس کا بڑا حصہ عرفات میں گزارنا۔ یہ قریشی یہ نہیں کرتے تھے، قریش کے لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ کہتے وہ ان کا وہی دعویٰ تھا، نحن ہم ہم بڑے لوگ ہیں، میں اس کا ترجمہ کرتا کہ ہم VIP ہیں، ہمارے لیے عرفات کی حاضری ضروری نہیں ہے۔ وہ حرم کی حدود میں رہتے تھے، حرم کی حدود سے جو جس میں مینا بھی ہے کچھ حصہ اور کچھ حصہ مزدلفہ کا بھی ہے، حرم کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے کہ ہمارے لیے حرم کی حدود سے باہر جانا نہیں ہے، عرفات تک وہ لوگ جائیں جو غیر قریشی ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ باقی حضرات عرفات تک جاتے تھے اور قریش حرم کی حدود میں رہتے ہوئے عرفات میں نہیں جاتے تھے، یہ ان کا امتیاز تھا، ان کی ایک برتری کی سمجھی جاتی تھی۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ اسی علاقے میں رہتے تھے، طائف کے راستے میں۔ انہی کے والد مطعم بن عدی نے طائف سے جب حضور واپس تشریف لائے تھے نا، جب حضور پہ پتھراؤ ہوا تھا تو مطعم بن عدی نے راستے میں پناہ دی تھی، اسی علاقے میں رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اونٹ گم ہو گئے تھے، میں اونٹوں کی تلاش میں عرفات تک آیا تو لوگ حج کر رہے تھے، تو ایک خیمہ میں نے دیکھا تو میرے لوگوں سے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے؟ تو نے کہا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں نے کہا وہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو قریشی ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ قریشی اور ہاشمی اور یہ بزرگ یہاں عرفات میں کیا کر رہے ہیں؟ ان کا مقام تو حرم کے اندر تھا، یہ تو باہر نہیں آتے تھے، لیکن ان کا حضور تشریف لائے ہوئے اور قرآن پاک نے حکم دیا۔ یہ جاہلیت کے زمانے کا جو امتیازی رسم تھی قرآن پاک میں توڑی اور قریش کو حکم دیا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس استغفر اللہ، تم بھی وہی وقوف کرو جہاں لوگ وقوف کرتے ہیں، عرفات میں جاؤ، عرفات میں جیسے باقی لوگ ادھر ہی ہیں۔ دوسرے لفظ میں یوں کہہ لیجیے کہ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بھی یہ اونچ نیچ کا اور برتری کا تصور اور VIP سسٹم یہ اللہ پاک نے یہاں بھی لباس میں بھی ختم کیا اور عرفات کی حاضری میں بھی حضور نے ختم کیا، اللہ پاک نے ختم کر دیا کہ نہیں وہیں جاؤ تم بھی جہاں باقی جاتے ہیں۔ چنانچہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہاشمی خود تشریف لے گئے اور سارے صحابہ کرام نے عرفات میں وقوف کر کے حج ادا کیا۔ ایک بڑی تبدیلی یہ بھی تھی۔ ایک تبدیلی یہ بھی تھی قرآن پاک نے جس کا ذکر کیا ہے، جاہلیت کے زمانے کی ایک رسم تھی کہ ارد گرد کے لوگ مکے کے اور ارد گرد کے لوگ جو وہاں رہتے تھے اپنے گھروں سے احرام باندھ کے آئے تھے، تو وہ احرام کے مدت کے دوران جب تک حج سے فارغ نہیں ہوتے تھے تو وہ درمیان میں اگر گھر میں جانا پڑ گیا کسی کام کے لیے، کوئی سامان رکھنے کے لیے، سامان لینے کے لیے، کسی اور ضرورت کے لیے، تو وہ دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، کہتے اس گھر سے ہم یہ احرام باندھ کے حج کے لیے نکلے ہیں، جب تک حج پورا نہیں ہوگا اس دروازے سے ہم واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر مجبوری ہے تو پیچھے سے دیوار پھلانگ کے، چھت پھلانگ کے یا لقب لگا کے گھروں میں داخل ہوتے تھے کسی مجبوری ضرورت کے وقت۔ قرآن پاک نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ نہیں بھائی، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ گھروں میں دروازے سے داخل، دروازے اسی لیے ہے، کوئی احرام پہ فرق نہیں پڑتا اور کوئی حج پہ فرق نہیں پڑتا، اگر ضرورت پڑتی ہے تو اپنے گھر جا سکتے ہو اور دروازوں سے داخل۔ ایک تبدیلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائی جو جاہلیت کے زمانے میں نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں حاضری کے لیے جب احرام کی پابندی لگائی کہ احرام باندھ کر آؤ گے تو چاروں طرف سے احرام کے لیے میقات کی حدود کا تعین کیا۔ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، عراق والوں کے لیے ذات العرق، شام کی طرف آنے والوں کے لیے جحفہ، اور ہم جو اس علاقے نجد کی طرف سے آتے ہیں یلملم، یہ حضور نے حدود متعین کی کہ اس سے آگے تم احرام کے بغیر نہیں آ سکتے، یہ حج کے لیے آئے ہو، عمرے کے لیے آئے ہو تو احرام باندھ کر آؤ گے اور یہ میقات ہے، یہاں سے آگے احرام باندھ کر آؤ گے۔ یہ حضور نے میقات متعین فرمائے اور احرام کی پابندیاں اور احرام کے مسائل احکام متعین کیے کہ احرام کی پابندیاں یہ احرام میں اور تم یہ خوشبو نہیں استعمال کرو گے اور میاں بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے اور جو پابندیاں تھیں، یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی تبدیلی کی حج کے نظام میں کہ چاروں طرف سے آنے والوں کے لیے حدود متعین کی اور میقات متعین کیے
اور پھر ایک ڈسپلن کے تحت، ایک نظم کے تحت حج چلنے لگا۔ ایک تبدیلی اور کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں 9 ذی الحج کا دن گزارنا ہے اور مزدلفہ میں 10 ذی الحج کی رات گزارنی ہے اور صبح کو آنا ہے مینا۔ تو حضور نے اس کے اوقات کا تعین بھی کر دیا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ عرفات سے دن کی روشنی میں ہی ابھی سورج سامنے نظر آ رہا ہوتا تھا تو لوگ چل پڑتے تھے مزدلفہ کے لیے، اور مزدلفہ سے صبح سورج نکلنے کے خاص عرصے بعد سورج جب پہاڑ سے اوپر ہو جاتا تھا تب وہاں سے منا جاتا۔ حضور نے تعین کیا کہ عرفات سے غروب کے بعد نکلو گے اور مزدلفہ سے طلوع سے پہلے۔ عرفات سے غروب کے بعد نکلو گے مزدلفہ کے لیے اور 2 نمازیں اکٹھی پڑھو گے یہ مزدلفہ میں، اور مزدلفہ میں صبح جب ملا جانا ہے تو طلوع سے پہلے نکلو گے۔ یہ حضور نے متعین کر دیا اور یہ فرمایا لوگوں کا ذکر کہ وہ تو سورج ابھی سر پہ ہوتا تھا تو چل پڑتے تھے، اور سورج سر پہ ہوتا تھا بھج جاتے تھے مزدلفہ سے، تم ایسا نہ کرنا۔ یہ اصلاح اور یہ تبدیلی بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک تبدیلی قرآن پاک نے اور ذکر کی ہے، وہ اللہ پاک نے سہولت عطا فرمائی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ ہوتا یہ تھا جاہلیت کے زمانے میں قبائل میں یہ بات عام تھی کہ حج کے لیے آئے ہیں تو حج کے دوران تو یہ بالکل کوئی سودا بودا، کوئی بیع، کوئی فروخت نہیں کرتے تھے۔ حج سے فارغ ہو کر پھر بڑے بڑے میلے لگتے تھے، اوقات کا میلہ لگتا تھا، ذوالحجہ جنہ کا میلہ لگتا تھا، تو حج کے ایام میں اور حج کے دوران یہ بیع شراء کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، تجارت کو مقصد بنا کے نہ جاؤ، تجارت تمہارا ٹارگٹ نہ ہو، لیکن اگر کوئی ضرورت پڑ گئی ہے چیز خریدنا بیچنا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ حج کے دوران اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی بیع شراء اگر کوئی ضرورت ہو اس دوران بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ چند اصلاحات جو میرے مطالعے میں آئی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے نظام میں یہ چند اصلاحات فرمائی تھی، وہ میں نے قرآن پاک کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے عرض کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج اللہ کے دربار کی حاضری ہے، اور اللہ کے گھر کی حاضری کے بعد پھر حج کا ایک حصہ اور بھی ہے، وہ اگرچہ مناسک کا حصہ نہیں ہے لیکن حج کے سفر کے تقاضوں میں سے ہے۔ وہ یہ ہے، حاجی حضرات جاتے ہیں، حج کے سارے مناسک تو مکہ میں ہیں، لیکن یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، بلکہ ایک روایت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جو بیت اللہ کے لیے آئے وہ مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے، میرے پاس بھی آئے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے ویسے بھی اس کا تصور نہیں ہے کہ بیت اللہ میں جائے اور حضور کے مسجد میں حاضری دیے بغیر واپس آ جائے۔ تو اب یہ بھی ایک حج کے شرعی باضابطہ مناسک میں سے تو نہیں، لیکن حج کے تقاضوں میں سے ایک یہ بھی بات ضروری سمجھی جاتی ہے اور ہے بھی کہ حج کے لیے آدمی جائے تو حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ منورہ حاضری دے، مسجد نبوی میں نماز ادا کرے، بڑے ثواب کی بات ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اثر پر حاضری، صلاۃ سلام، یہ بھی حج کے تقاضوں میں سے ہے اور حج کے آداب میں سے ہے۔ تو یہ اب جو حج ہوتا ہے نا، تو حاجی حضرات عام طور پہ یہی لوگ تصور لے کر سامنے کرتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کریں گے اور روضہ رسول پہ حاضری دیں گے۔ تو یہ میں نے یہ بھی اس وقت حج کے جو مناسک سمجھے جاتے ہیں ان میں یہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک کسی کو یہ سعادت دے اپنے گھر کی حاضری کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اثر کی حاضری کی، مسجد نبوی کی حاضری کی۔ میری دعا ہے کہ جو پہنچے ہوئے ہیں یا جو پہنچنے والے ہیں، اللہ پاک ان کا حج، ان کی حاضری حرمین شریفین کی قبول فرمائے اور سب مسلمانوں کو اور ہمیں بھی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔